إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ایک بھائی صاحب نے صحیح بخاری کی حدیثیں بھیجی ہیں کہ فاطمہ تو زہرا ناراض رہیں ابو بکر صدیق کے اوپر اور وفات تک ان سے کلام نہیں کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو احادیث بھائی نے بھیجی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے. ابو بکر صدیق کے پاس گئی فاطمہ زہرا تو ابو بکر نے کہا کہ میں اس کو اس طرح سے چلاؤں گا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے رہے ہیں، اور فدق میں سے ان کو حصہ نہیں دیا. باغ فدق میں اگر رسول ہو تو رسول کی بیویوں میں بھی وراثت کا قانون ہے قرآن مجید میں، بیوی کو بھی حصہ ملتا ہے، بیویاں زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بیٹی کو بھی حصہ ملتا ہے. یہ اعتراض اس وقت ہوتا کہ ابو بکر اپنی بیٹی کو دے دیتے اور رسول کی بیٹی کو نہ دیتے، تو پھر تو بالکل ہم کہتے تھے کہ ابو بکر نے عدل نہیں کیا، ظلم کیا. یا اس کے بعد عمر فاروق آئے، انہوں نے بھی وہی فدق کے بارے میں اس کو اس طرح سے چلایا کہ ان کا وہ جو ہے نا بینیفیشری رہی، فائدہ لیتے رہے، اس مال میں سے تقسیم ان کو ملتی رہی لیکن وراثت نہیں ملی. عمر فاروق نے بھی نہیں دی، اس لیے اپنی بیٹی ام المومنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں دیا. ابو بکر نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں دیا، اور بھی بیویاں تھیں، آپ کسی کو بھی حصہ نہیں دیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں اس طرح سے چلاتے رہے اس کو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے رہے، اور یہ حدیث میں بھی اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں اس سے نہیں ہٹوں گا. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بعد میں سارے صحابہ ناراض تھے، علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بیوی فاطمہ کے وفات کے بعد کہ وہ انہوں نے بیعت بھی کر لی، بیعت بھی علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ثابت کرتا ہے کہ علی رضی اللہ اگر سمجھتے کہ ابو بکر نے ظلم کیا ہے تو وہ بیعت پھر کیوں کرتے، بیعت انہوں نے کر لی نا. تو یہ ثابت ہے. یہ صرف اس پر الزام نہیں آئے گا کہ مال نہیں دیا. پھر ابو بکر کے بعد عثمان آئے اور علی بھی تو آئے نا، چوتھا خلیفہ بنے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی اس میراث کو تقسیم نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ رسول کا جو میراث ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا تمام دنیا کے بیت المال کا حصہ بن جاتا ہے، وہ صدقہ ہے پوری امت کا لیے، یعنی کہ جو اس وقت لوگ تھے صدقہ بیت المال کا حصہ بن جاتا ہے. بیت المال کے حصے بننے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں دیا. پھر یہ بھی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ناراضگی، کیونکہ حدیث پیش کی ابو بکر نے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا
یہ زہد ہوتا ہے نبی میں، دنیا سے بے رغبتی جس کو کہتے ہیں. ہم دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا سے رغبت ہے، ہماری محبت ہے، بے رغبتی نہیں ہے. لیکن رسول ٹاپ کا ایمان ہوتا ہے ان میں، اور وہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہو کر جاتے ہیں. تو ان کی بیویوں کو بھی حصہ نہیں ملا تو بیٹیوں کو بھی نہیں ملا. یہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کو نہیں ملا تو بیویوں کو ملا، نہیں. پھر ان سے وہ بینیفیشری رہی ہیں، فائدہ لیتی رہی ہیں، پروپرائٹری رائٹس نہیں ملے ان کو. اور یہی قرآن مجید میں بھی میں نے یہ کلپ بھیجی ہوئی ہے ایک باغ فدق کے مسئلے پر. میرے خیال میں شاید بھائی نے وہ سنی نہیں ہوگی. باغ فدق کے مسئلے پر پوری ایک میری کلپ ہے کہ وہ کیسے تقسیم ہوتا ہے، خمس جو ہے اور فدق وغیرہ. اگر وہ سنی ہوتی تو میرے خیال میں یہ مسئلہ نہ آتا. خیر، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اس وقت ہوگا نا، بی بی فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناراض ہوں گے جب وہ ایسا کام کرے جو ظلم کا ہو، جو عدل کے خلاف ہو. جب وہ ایک ابو بکر حدیث پر عمل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہی عمل کیا، اس وجہ سے نہیں دیا. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر جو کہ وہ ناراض ہوئیں، اس کے لیے وہ خود یہ نہج البلاغہ کی شرح ہے، شرح نہج البلاغہ. یہ ہے میسم بہرانی صاحب کی ہے، میسم بہرانی صاحب کی جلد یہ 5واں ہے. یہ نہج البلاغہ کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے. یہ 5ویں جلد ہے میسم بہرانی صاحب کی. اس کے صفحے نمبر 107 پر بھی لکھا ہوا ہے زہد فی الدنیا و نفرت منہا. بیان ہے اس چیز میں کہ نہج البلاغہ میں کہ دنیا سے زہد یعنی کہ بے رغبتی، و نفرت منہا اور دنیا سے نفرت کی. کہتے ہیں اس میں ابو بکر جو ہے نا جب گئے اور ان سے ملے ہیں بی بی فاطمہ تو زہرا سے، تو انہوں نے جو ہے نا فرضیت بذالک واخذت العہد علیہ بھی، اور اس پر عہد بھی لے لیا انہوں سے کہ ٹھیک ہے ایسے چلاتے رہو، میں یہ ٹک کیا ہوا ہے تو یہ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. فرضیت بی بی فاطمہ راضی ہو گئیں. یہ حضرت علی کی کتاب کی شرح نہج البلاغہ ہے، یہ نہج البلاغہ کی شرح میسم بہرانی کی، یہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں میں. اس کے بعد یہ بہیقی کی روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے سنن الکبریٰ بہیقی. یہ متوفہ ہیں 458 ہجری میں. یہ بھی لکھتا ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جدائی میں، غم میں بیمار ہوئیں، تو ابو بکر صدیق پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، فاستاذن علیہا اور اجازت مانگتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فاطمہ، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے فاطمہ، ھذا ابو بکر، ابو بکر آیا ہوا ہے، یستاذن علیک، تجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ میں اندر آؤں. کہ قال نعم، کہا ہاں، یعنی کہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. فاذنت لہ، اور اجازت دے دی ابو بکر کو. فدخل علیہ، ابو بکر اندر آئے اور پھر کہا واللہ، ابو بکر نے کر کہا اللہ کی قسم، ما ترکت مال والاہل والعشیرت، میں نے مال دولت گھر بار اور رشتہ داروں گھروں کو سب کو اس لیے چھوڑا تھا الا ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، و مرضات رسول ہی، اور رسول کی راضی کرنے کے لیے، و مرضاتکم اہل البیت، اے اہل بیت، اور تم لوگوں کی رضامندی کی خاطر. قسم اٹھا کے یہ بات کہی ابو بکر نے. حتیٰ رضیت، بات کرتے کرتے وہ لکھا ہوا ہے کہ حتیٰ رضیت کہ بی بی فاطمہ راضی ہو گئیں. کہتے ہیں ھذا حدیث حسن باسناد صحیح، اس کی سندیں بھی صحیح ہیں. یہ ہے بہقی کی کتاب کی، یہ جو ہے نا بھیج رہا ہوں 583 پیج پر آئیے، یہ بھی اس کا بھی آپ کو بھیج رہا ہوں. پھر آپ نے جو فرمایا کہ وہ حدیث جو آپ نے بھیجی ہیں 4، ان میں دیکھو کہ وہ جو ہے نا ابو جہل کی پوتی کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کر دیا. یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ فاطمہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابو جہل کی پوتی سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے علی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا دشمن، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رسول اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی لڑکی، یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی.
اگر علی نے شادی کرنی ہے تو فاطمہ کو طلاق دے دے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر انہوں نے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا اگر آپ کے بقول، تو یہاں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں کہ اگر علی شادی کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ اس کا مطلب اس کو بتا دیا بی بی فاطمہ بھی ناراض ہیں اور رسول بھی ناراض ہیں۔ وہاں تو صرف ایک بات تھی نا کہ فاطمہ ناراض تھی اور کلام نہیں کیا، یہ وہ تو بات ثابت ہو گئی کہ کلام کیا۔ دوسری حدیث بہقی کی میں نے پڑھ کر سنائی، اور پھر وہ بہقی کی کتاب سنی کو کتاب ہے اور شیعہ کی کتاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کی میثم بحرانی کی شرح سے وہ بھی ثابت ہو گئی کہ بی بی فاطمہ سے ملیں گے اور وہ راضی ہو گئی ان سے۔ تو الحمدللہ ابو بکر سے راضی ہو گئی، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علی سے ناراض رہے اس بات پر۔ تو کیا وہ یہ کچھ ہوتے ہیں وہ جذباتی وقت کے طور حساب سے ہوتا ہے۔ ان کی ناراضگی اگر ہو تو ان کی نیکیاں ان خامیوں کو، خرابیوں کو، کمزوریوں کو کھا جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیاں کو نیکیاں کھا جاتی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق اگر کوئی غلط بھی کام کر جائیں کہیں پر، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بھی ہو جائے، تو ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کہ وہ ان کی نیکیاں ان کی برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو کیا ہم سارا دن نافرمانی نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرتے؟ اٹھتے بیٹھتے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، سارا دن صبح سے شام تک نافرمانی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں، حدیث کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہلاتے ہیں کہ مومن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ بندہ جو نیکیاں کرے تو ان کی برائیاں کو کھا جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیوں کو نیکیاں زیادہ کریں آدمی تاکہ وہ پھر اشائیاں جہاں کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو بندہ اگر اشائی بھی کر رہا ہو اور کچھ برائی بھی کر رہا ہے تو کافر نہیں ہو جاتا۔ تو اگر فاطمہ تو ذرا ناراض بھی ہوئیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو انہوں نے راضی کر لیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تو رسول اللہ ناراض ہے نا، تو ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لیا انہوں نے وقتی طور پر، اس کے بعد شادی تو نہیں کی، اور پھر ان کی نیکیاں بھی بہت زیادہ بلند ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لہذا وہ نیکیاں ان کی برائی کو کھا جاتی ہیں، تو ان کے اوپر ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا ہی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت تو نہیں چھینی۔ یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ ناراض ہوا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت تو نہیں چھینی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی پکڑی اور بالوں سے بے عزت کیا، ایک نبی نے بے عزت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت تو نہیں چھینی، کیونکہ ان کی نیکیاں بہت تھی، تو غصے میں آ کر کچھ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جذبات میں آ کر کبھی کچھ ہو بھی جائے بندے کو تو ان کی نیکیاں ان چیزوں کو کھا جاتی ہیں، کیونکہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان کے دل کیا ہے۔ دلوں میں محبت رسول تھی اور آپس میں محبت تھی، اور وہ حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، نفرت نہیں تھی، لہذا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔